فارسی کے ایک معروف شعر کی رعایت سے ہمارے ہاں شاعری کی تنقید کے دو اصول درآمد کیے گئے ہیں۔ ایک کو ہم کہتے ہیں تحسین ناشناس اور دوسرے کو کہتے ہیں سکوت سخن شناس۔ ہمارے علمی ادبی حلقوں میں اور محفلوں میں یہ بات عام طور پر دہرائی جاتی ہے کہ نہ جاننے والے کی تعریف اور جاننے والے کی خاموشی دونوں شعر کی قدر کو خراب کرتے ہیں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ یہ جو ناشناس ہے یہ ہے کون، اور جب وہ تحسین کرے تو اس کی تحسین کو سند کا درجہ حاصل نہیں ہے۔ اس موضوع پر جناب اختر عثمان صاحب سے ہم نے گفتگو کی ہے۔ پہلی گفتگو تحسین ناشناس کے حوالے سے ہے اور دوسری گفتگو سکوت سخن شناس کے حوالے سے ہے۔ یہ گفتگو تحسین ناشناس کے بارے میں ہے، جس میں ناشناس کو پہچاننے کی کوشش کی گئی ہے۔ ویڈیو کی طرف جاتے ہیں، لیکن اس سے پہلے اگر آپ چاہیں کہ شوق کا یہ سلسلہ تعلق میں بدل جائے تو چینل سبسکرائب کر لیجیے۔ السلام علیکم۔ عابد شال حاضر ہے ادارہ اردو کے سلسلے ایک سوال کے ساتھ اختر عثمان کارنر پر جناب اختر عثمان صاحب کی خدمت میں میں حاضر ہوں اس ایک سوال کے جواب کی تلاش میں۔ مہربانی سر، بہت شکریہ۔ سوال جو ہے وہ اس مشہور شعر کی طرف ہے جس میں سکوت سخن شناس اور تحسین ناشناس دونوں کا ذکر ہوا کہ شعر کہنے والے کو یا کسی بھی آرٹ کو تخلیق کرنے والے کو ان دو لوگوں کی طرف متوجہ رہنا چاہیے کہ جو سخن شناس ہے اور جو ناشناس ہے۔ تو اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ کون لوگ ہوتے ہیں۔ تو پہلا سوال جو ہے اس دونوں معاملات میں وہ تحسین ناشناس کے بارے میں ہے کہ جب ہم کہتے ہیں کہ تحسین ناشناس تو اس سے ناشناس سے کون مراد ہے؟ یہ تو بہت اچھا کیا آپ نے کہ صاحب تبریزی کے شعر کے دو ٹکڑے کر دیے کہ صاحب دو چیز میں شکند قدر شعر را تحسین ناشناس و سکوت سخن شناس۔ جناب، اور آپ نے یہ پوچھا کہ ناشناس کا یہاں سے کیا مطلب؟ جی، بہت سارے لوگ ہیں جو اس غلط فہمی میں ہوتے ہیں کہ یہ ان لوگوں کے لیے کہا گیا ہے جو شعر کا کام نہیں جانتے یا شعر کی تفہیم نہیں کر سکتے۔ ٹھیک ہے، ایسا نہیں ہے۔ اچھا، پہلی صورت تو وہی ہے جو میں نے عرض کی ہے، جی، اور سادہ لیکن اس میں جو ناشناس ہے اور جو تحسین بھی کر رہا ہے وہ شاعر کو یا تو ٹھٹھے میں اڑا رہا ہے ٹھیک ہے، یا اس کے ساتھ فراڈ کر رہا ہے۔ اس لفظ سے مجھے یاد آیا کہ یہ فیض صاحب فرائڈ کو فراڈ کا کرتے تھے طنز کے طور پر۔ اچھا، تو یا اس کے بٹرنگ کر رہا ہے۔ ناشناس وہ ہے جو جانتے ہوئے بھی عمدہ شعر پر، اچھے شعر پر یوں داد دے جیسے اس نے اس شعر کو سمجھ لیا ہے، سخن شناس کی طرح۔ ٹھیک ہے، اب ناشناس کے میرے نزدیک جو معنی نکلتے ہیں، نہ جاننے والوں تو سیدھا ہے نا، جی جی، وہ یہ نکلتے ہیں کہ ایک ایسا آدمی جس نے روایت نہیں پڑھی، ٹھیک ہے، قدیم و جدید، ٹھیک ہے۔ مطلب تحسین کے جو پیمانے ہیں ان کو پتہ نہیں ہے، اس کو اس کے ایکسپوجر اس کا اس طرف کو نہیں ہے۔ اس طرف کو نہیں ہے، وہ نہیں جانتا کہ یہ لفظ جو شاعر نے استعمال کیا اور جس مصرے پر یا شعر پر میں داد دے رہا ہوں یہ بنیادی طور پر ہے کیا۔ وہ اس کلیدی لفظ کو بھی نہیں جانتا، کلید کیا ہے اس کی، کچے پکے علم پر بس وہ بھگتا دیتا ہے، بھگتا دیتا ہے۔ اور یہ شاعر کے لیے جو تحسین ناشناس ہے
یہ انتہائی خطرناک ہوتی. جیسے صاحب نے کہا نا کہ اس کی قدر جو ہے وہ کم کر کے رکھ دی اس نے. قدر تو کم یہ تو صاحب نے کہہ دیا, لیکن یہ خطرناک ہوتی ہے. ایسے خطرناک ترین صورت یہ ہے, گمراہ کن ہے نا ظاہر ہے. گمراہ کن. اب احمد فراز صاحب کا ایک بڑا مشہور شعر ہے, ستم کو یہ ہے کہ شاعر بنا گیا مجھ کو. وہ ظالم ایک شخص ستم تو یہ ہے کہ ظالم سخن شناس نہیں, شناس نہیں, وہ ایک شخص جو شاعر بنا گیا. شاعر بنا گیا. اچھا, وہ جس نے ان کو شاعر بنایا وہ سخن شناس ہوگا مجھے لگتا ہے, اور اس کا جو غمزہ و شودا اور کیا پتہ کیا وہ پتہ سارا شاعر شناس ہو, شعر شناس نہ ہو, شاعر شناس ہو. ہو. تو ناشناس جو ہے وہ یہ کرتا ہے کہ وہ چیز جو ڈیزرو نہیں کر رہا شاعر وہ اس کو دے دیتا ہے, اور وہ داد کے علاوہ کیا ہو سکتی ہے؟ ظاہر ایسے ہی. وہ داد, وہ تحسین جو شاعر ڈیزرو نہیں کر رہا یا کر رہا ہے, تو ایک ایسا بندہ ایک ایسے طرز میں یا ایک ایسے طنز میں اس کو تحسین, اس کی تحسین کر رہا ہے جو بنتی نہیں. دیکھیں یہ تو اس آدمی کے پاس ہے جس کو پتا ہوگا. دیکھیں طنز وہ کر سکتا ہے جس کو معاملے کا پتا ہو, یعنی اس کو پتا ہو کہ خراب شعر ہے لیکن پھر بھی داد دے, تو اس کا مطلب ہے کہ اب وہ یعنی کر رہا ہے یا اس پہ طنز کر رہا ہے یا بٹرے کر رہا ہے. لیکن اگر کسی کو پتہ ہی نہیں ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ یہی ٹھیک ہوتا ہے اور وہ دے رہا ہے داد اپنی نہیں, طرف سے, پھر دو سطحیں ہیں. جی ہاں, ایک تو یہ ہے کہ اس کو میں جیسے پہلے عرض کیا کہ تفہیم ہی نہیں ہے, ناشناس تو وہ بنے گا نا. تفہیم ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے, دوسرا اس میں ایک ہلکا سا سیٹائر ہے ٹھیک ہے. کہ وہ ناشناس نہ جاننے والا ہے نہیں وہ, اچھا, لیکن شاعر کے لیے وہ ناشناس ہے, اس شعر کے لیے ناشناس ہے جو اس کے سامنے پڑھا جا رہا ہے اور وہ فضول ہے, پھر بھی وہ تعریف کیے جا رہا ہے, ٹھیک ہے. وہ ناشناس ہے. یا ایک ایسا شعر جو اس کے سر سے گزر گیا ہے, جی ہاں, یہ ٹھیک ہے. مثلا آپ اس کو سناتے ہیں, یعنی شاعر کچھ اور کہہ رہا ہے لیکن آپ کسی اور شے کی تعریف میں لگے ہوئے ہیں. جی, حیولہ برکے خربن کا ہے خون گرم کا, آپ سناتے ہیں اس کو, وہ ہاں, پتہ ہی نہیں ہے اس کو برکے خربن کا, ہے اور حیولہ بھی, ہاں, خون گرم کہاں سے آئے گا, یہ کیا ہے. تو وہ ناشناس ہے اور وہ اس شعر کا شجرہ نہیں جانتا, اس شعر میں جو دربست ہے لفظوں کی اس سے واقف نہیں ہے, مصرے میں موجود ایسوسیشنز جو ہیں, جو وارپ اینڈ ووف ہے اس مصرے کا, جو تاروپود ہے اس سے بھی نا واقف ہے, لیکن پھر بھی وہ اس کی تحسین کر رہا ہے, داد دے رہا ہے. ٹھیک ہے, یعنی اس طرح جیسے وہ جانتا ہے, بالکل اسی طرح جیسے وہ یہ سمجھ جانتا, اور شاعر بے وقوف بھی یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ یہ واقعی جانتا. ٹھیک. اب سعدی نے ایک بات کہی ہے کہ دروغ مصلحت اندیش, مصلحت آمیز, آمیز, محض راستی فتنہ انگیز. تو یہ دروغ مصلحت آمیز اگر ہے تو میں اس کو وہ بھی نہیں سمجھتا, پھر بھی یہ غلط ہے. ہاں, نہیں ظاہر ہے. اور سعدی نے کچھ ایسی باتیں کی ہیں جو اس کے یوں کہنا چاہیے کہ ان کے اختلاف واضح کیا اختلاف بھی ہے, وہ قریبی کانٹیکسٹ میں ہے نا, جی, وہ کلیے کے طور پر ٹھیک نہیں ہے. کلیے جیسے بے دریا گو منافع بھی شمار, اگر خواہی سلامت بر کنارہ, ہاں, جی ہاں, سلامت رہنا چاہتے ہو تو باہر ہی رہو, کنارے پہ ہی رہو. کنارے پہ رہو. اقبال نے کہا بے دریا غلط با موجش تراویز, ہاں, کہ دریا میں غلطیدہ ہو اور موجہ سے لڑ, موجہ دریا اور بیرون دریا کچھ نہیں. یہاں پر جو تحسین ناشناس ہے وہ گمراہ کن ہے, اور وہ شاعر کو وہ اینگل دکھا رہی ہے جو شاعر نے کہا ہی نہیں.
اچھا اب ایک دو دن کر کے ذرا وہ فرماتے ہیں کہ اب اس سے ہوتا کیا ہے، یعنی شاعر کس کس طرح سے خراب ہوتا ہے. یعنی ایک تو یہ ہوا کہ وہ ایسی برا شعر سنائے اور اس کو داد ملے تو خراب خراب ہو گیا. مثلاً یا ان کیا ہوگا، اس کا مطلب ہے کہ وہ کسی مضمون پر یا کسی ٹریٹمنٹ پر پکا ہو جائے گا کہ ظاہر ہے جب ایک دفعہ اس کی داد ملی ہے جو اچھی ٹریٹمنٹ نہیں ہے جی جی تو اگلی دفعہ بھی وہ سمجھے گا کہ اس پہ داد مل رہی ہے تو کرے اسی گا. قسم کا کچھ کہوں ایسے ہی ہے، کچھ موضوعات پہ پکا ہو جائے گا. وہ موضوعات تیسرے نمبر پہ یہ بھی آئے گا. ایسے ہی. کرافٹ کی بات آپ نے پہلے کر دی، جی ہاں اور وہ پسندیدگی عوام کی ٹھیک ہے راہ میں بہ جائے گا. ایسے ہی. اور پھر یہ بھی ہوگا کہ اگر کوئی اس نے ایسا شعر کہا ہے جو واقعتاً اچھا ہے اور جی کوئی اس کی داد دیتا ہے تو وہ اس داد دینے والے پہ شک کرے گا کہ یہ غلط معاملے پر داد دے رہا ہے، اصل میں تو وہ تھا جی جس پہ زیادہ لوگ دیتے رہے. بالکل. اور یہی بہت بڑی خطا ہے، جی ہاں. یہی غلطی ہے کہ ایک شاعر کو اچھے شعر پر ناشناس کی داد برداشت کرنی پڑے. بالکل صحیح. مثلا ایک رسالہ کیونکہ نکلتا تھا، نقصان جو ہے اس میں وہ تو شاعر کا ہے نا جی کہ وہ ایک رسالہ نکلتا تھا. ہمارے دوست حمایت علی شاعر مرحوم کے فرزند ہیں، وہ اوج ان کا نام تھا، جی ہاں. ہے اوج کمار. جی ہاں. اللہ پاک سلامت رکھے اگر ہیں، مجھے پتہ نہیں، میں تو حجرے میں رہنے والا آدمی دعا کر سکتا ہوں. جی. تو اس میں نا جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے سر شعر اچھے اور پسندیدہ شعر چھپا کرتے تھے اور ہم بڑے شوق سے اس کو پڑھتے تھے. انہوں نے یہ بھی کام کیا کہ بعض شاعروں کی کتابیں بک سائز پاکٹ سائز تو کیا اس سے بھی چھوٹی چھاپتے تھے. رسالے کا نام بھی ہو جائے. کچھ اسی طرح مجھے اب صحیح ذہن میں نہیں آ رہا. ٹھیک تو بعض بہت ہی برے شعر ٹھیک ان کتابوں میں جو وہ چھاپتے ہیں. ٹھیک ہے. سارے ہر کتاب میں ہوتے ہیں، ہماری کتابوں سمیت یہ بات نہیں ہے. جی جی. لیکن انتخاب میں اگر آپ چاہتے ہیں تو پھر اس پھر طرح اس پہ نہیں. ایک سوال تو اٹھتا ہے کہ اگر یہ شعر منتخب ہے جی تو پھر اس کا مطلب ہے کہ ذوق جو ہے اس پہ سوال ہے. ذوق پہ سوال ہے، اور ذوق پہ سوال ٹریڈیشن پہ سوال ہے، بالکل. ان مسلمات پہ سوال ہے جو آپ کی عظیم شاعری کو دیکھ کر پڑھ سن کر طے کیے گئے، اس معیار پر سوال. بالکل ٹھیک. تو یہ جو ناشناس ہے، میں نے کہا روایت سے آگاہ نہیں ہوتا، شعر کے شجرے سے آگاہ نہیں ہوتا، شعر کے کرافٹ سے آگاہ نہیں ہوتا، اور بلکہ شعریات سے ہی آگاہ نہیں ہوتا، چاہے وہ بدیع ہے یا بیان ہے، بدائے اور بیان. اور داد اونچی آواز میں دیتا ہے. اونچی آواز میں کیا، بعض مطلب لوگ وہی کہتے ہیں کہا جو لفظ پکڑ کے داد دے رہے جی ہو، ایسے. ہاں جی ہاں. اور اگر آپ ان پہ غور یہ بہت کریں، اچھی بات کی آپ نے. بالکل. ہاں یہ بات. آپ ان پہ غور کریں تو وہ لفظ ہوتا ہی نہیں وہ. ہاں بالکل ٹھیک. یعنی شعر کا مرکزی لفظ وہ نہیں ہے جی لیکن وہ کسی اور مطلب ہمارے ایک دوست مرحوم جو ہے وہ ایک شاعر دوست ہے، ان کے بارے میں یہ کہا کرتے تھے کہ یہ منہ تے داد دی پنڈ بن کے آتا ہے اور پھر اس کو کھول دیتا ہے مشاعرے میں. تو اس سے بچنا چاہیے. اور طالب علم جو ادب کے ہیں، سنجیدہ طالب علم ہے، انہیں اس بات پر غور کرنا چاہیے کہ شعر کی کون سی ایسی خصوصیت ہے جو اسے بچاتی ہے تحسین ناشناس سے. بہت اچھا. بہت شکریہ. آپ نے بہت اہم باتیں جو ہیں وہ فرمائیں. تو شاعروں کے لیے ضروری ہے کہ وہ بچیں ناشناسوں سے، تاکہ وہ کسی ایسی تحسین کی رو میں نہ بہ جائیں جو ان کے شعر کا پینڈا کھوٹا کرے اور ان کو کسی ایسی منزل کی طرف لے جائے جو زوال کی طرف جاتی ہو. تو امید ہے کہ ہمارے دوستوں کو یہ باتیں پسند آئی ہوں.